بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں۔ حضرت امام مہدی دنیا میں آنے کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ یہودیوں کا مسیحا کون ہے؟ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم یہود کا ایک شخص ہوگا، لوگوں میں اس کا خطاب مسیحا ہوگا۔ اس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر کو لٹکی ہوگی، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اس کی سواری میں بہت بڑا گدھا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر مسلمان بے پڑھا بھی پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ یہودیوں کے 70,000 لوگوں کا لشکر ہوگا جو اس کی بیعت کریں گے۔ اپنے ساتھ بہت بڑی آگ جس کا نام جہنم رکھا ہوگا مگر دراصل وہ جنت ہوگی، اور ایک بہت بڑا باغ جس کا نام جنت رکھا ہوگا مگر وہ جہنم ہوگی کو لیے پھرتا ہوگا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو اس کو خدا کہہ دے گا اسے جنت میں، اور جو نہ مانے گا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ پوری دنیا میں گشت کرے گا، محض 40 دن کی وہ دنیا میں رہے گا، مگر اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ جب یہ بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں میں جبکہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قیاس کر کے سال بھر کی پڑھنی ہوگی۔ پوری دنیا میں قتل و غارت کر کے مکہ و مدینہ جانے کی کوشش کرے گا، مگر اللہ کے کچھ فرشتے ننگی تلوار لیے اس سرحد کی نگہبانی کرتے ہوں گے جس سے یہ اندر داخل نہ ہو پائے گا۔ جب یہ ظاہر ہوگا تو اس میں 2 سال پہلے سے دنیا میں اکال پڑا ہوگا اور اناج کی بے حد قلت ہوگی، تو یہ عجائبات دکھتے ہوئے اناج پیدا کرے گا، درختوں میں پھل لگا دے گا، جانوروں کو موٹا تازہ کر دے گا جس سے کہ یہ خوب دودھ دینے لگیں گے، مردوں کو جلائے گا۔ اس سال عرب شریف میں 3 بڑے زلزلے آئیں گے اور جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ شہر کے باہر نکل جائیں گے اور دجال کی قوم میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی وقت مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے سوال کرنے کے لیے باہر آئیں گے۔ اب انہیں دجال کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دجال کو دیکھ کر وہ کہیں گے کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے جس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت پہلے ہی دے دی تھی، تو ملعون ہے۔ یہ سن کر دجال غضبناک ہوگا اور ان کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا، پھر اپنے ماننے والوں کو کہے گا کیا میں پھر سے اسے زندہ نہ کر دوں تاکہ تم لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور پھر وہ دونوں ٹکڑوں کو ملا دے گا جو کہ اللہ کی قدرت سے پھر زندہ ہو جائے گا۔ وہ زندہ ہوتے ہی پھر وہی کہیں گے کہ اب تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ پکا ہو گیا، تو ملعون ہے۔ پھر وہ غصے میں بھر کر ان کو مارنے کی کوشش کرے گا مگر اس بار انہیں نہ مار سکے گا، اور آخر میں انہیں اپنی جہنم میں ڈلوا دے گا جو کہ اللہ کی طرف سے جنت ہوگی۔ اس کے بعد وہ کوئی عجائبات نہ دکھا سکے گا، پھر وہاں سے غائب و ساکر ہو کر ملک شام کو روانہ ہوگا۔ ادھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، جیسے ہی جماعت کی تیاری ہوگی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کی بازوؤں پر بیٹھے ہوئے مسجد کی مینار پر اتریں گے اور آواز دیں گے سیڑھی لگاؤ، تب انہیں وہاں سے اتارا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے کہیں گے، پر آپ منع کر دیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لشکر کی کمان سونپیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ لشکر کی کمان آپ ہی فرمائیے، میں تو بس دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے جائیں گے۔ اس وقت آپ کی سانسوں میں یہ تاثیر ہوگی کہ کئی کوس تک جائیں گے، اور جو اس کی جد میں آئے گا وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے بابلت تک لے جائیں گے، اسے جلدی سے قتل کریں گے تاکہ وہ پگھل نہ جائے، اور اس کا خون اپنی قوم کو دکھائیں گے تاکہ مسلمانوں کو راحت ملے، اور مسلمان اس کے لشکر کے خاتمے میں لگے ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی پتھر یا پیڑ کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر اور پیڑ آواز دے گا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، ایک کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کریے۔ اس طرح قتل دجال کے بعد پوری روح زمین پر حضرت امام مہدی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باساحت قائم ہوگی۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔